بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن عظیم کو بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا، قرآن عظیم سمجھانے کا، قرآن عظیم سے فیض حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس سعادت میں دوام و استمرار کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ہمیں مسلسل اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ اسی مقصد کے تحت کہ یہ سعادتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اس میں تسلسل قائم رہے۔ الحمدللہ کیو ٹی وی مختلف کوششیں کرتا رہتا ہے، اور یہ بھی ہمارا پروگرام الہادی اسی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے، اور انہی اچھی کوششوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم الہادی پروگرام کی صورت میں دروس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کی معلومات کے لیے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی قرآنی ایک موضوع کا، مضمون کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس سے متعلقہ آیات کی تفسیر اور اس پر مشتمل درس قرآن، پھر اس میں جو ناصحانہ باتیں ہیں ان کی نشاندہی، اور اس کے بعد اپنا ذاتی محاسبہ اور عمل کی ترغیب، یہ تمام چیزیں اس میں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم نے ابھی جس ٹاپک کا انتخاب کیا تھا وہ انبیاء علیہم السلام تھے، اور ان میں سے جن نبی علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہم نے پورا عرض کیا، آپ کی قوم کی تمام قوم جس صورتحال میں تھی وہ ہم نے عرض کیا، اور پچھلے جو کنٹینیوسلی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی قوم کے ایک شخص کو مارا تھا، اور غیر ارادی طور پر، اجتہادی خطا کے طور پر اسے زیادہ طاقت سے مکہ لگ گیا اور وہ شخص مر گیا تھا، اور آپ وہاں سے مدین تشریف لے آئے تھے۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اپنے والد کے پاس آپ کو لے گئی تھی، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا جب آپ نے واقعہ بتایا تھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے پاس رہیں، اور اس میں کوئی آپ کو انشاءاللہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے چلاتے ہیں، سورہ قصص چل رہی ہے، آیت نمبر 27ویں سے اب آگے بیان شروع ہوگا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان کی حق احدی ابنتی ہاتین، کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، الا، اس شرط پر، ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ میرے پاس 8 سال تک کام کریں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر آپ 10 سال کی مدت پوری کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ، میں اس بات کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں کہ آپ پر مشقت کو مسلط کروں یا آپ کے ساتھ سختی والا معاملہ کروں۔ یہ گویا کہ ایک آفر تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر لیں، اور اس کے بدلے میں گویا کہ یہ ایک مہر کے طور پر ایک چیز ذکر کر دی گئی۔ ہر دور میں مہر مختلف قسم کا مقرر ہوتا رہا ہے۔ ہماری شریعت میں اور خصوصاً فقہ حنفی کے روشنی میں جس چیز کی بیع ہو سکتی ہے، جس چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اسی کو بطور مہر مقرر کر سکتے ہیں، لیکن یہ خدمت کو، کسی بھی چیز کی خدمت کو بطور مہر مقرر کرنا، بہرحال یہ پچھلی شریعتوں میں جاری و ساری رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ آپ کو آفر کی کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک، اور چاہیں تو 10 سال تک ہمارے ساتھ آپ کام کریں، اور کام یہ تھا کہ آپ بکریاں چرائیں، دیگر جو گھر کے معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، بھالیں گے۔ تو یہ ایک شرط آپ نے سامنے رکھی، اور ارشاد فرمایا وما اريد ان اشق علیک، اور میں یہ اس بات کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں کہ آپ پر کچھ سختی وغیرہ کروں۔ تو ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب آپ مجھے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو مخلصین میں سے پائیں گے، خیر خواہوں میں سے پائیں گے۔ یعنی گویا کہ آپ نے وضاحت بھی کر دی کہ یہ کوئی ہم آپ پر مشقت کو مسلط نہیں کر رہے، بلکہ اس میں بھی ایک خیر خواہی کا پہلو ہے۔ اور خیر خواہی کا پہلو یاد رکھیے یہ تھا، اس میں پہلی ایک بات تو یہ کہ اگر ایک باپ لڑکی والا ہو کر خود کسی کو آفر کرتا ہے
تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، ہماری شریعت میں یہ بھی جائز ہے اور ابھی تک یہ معاملہ قائم ہے۔ اسی طریقے سے مہر کی مقدار جو ہے وہ باہم رضامندی سے طے کرنا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں اور فقہ حنفی کے روشنی میں مہر کی کم سے کم مقدار پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ شریعت نے فکس کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ کسی کا مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ جو آج کل کا حساب کریں تو چونکہ چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو تقریباً 1300، 1400، 1500 روپے آج کل کے بنیں گے۔ وہ جو ہمارے ہاں گھروں کے اندر رائج جی شرع محمدی 32 روپے، وہ 32 روپے وہ پہلے دور کے تھے، اور یہ ہندوستان کے اندر یہ زیادہ تر یہ رواج چلتا تھا کہ وہاں پر گول سکے ہوتے تھے، روپے کا رواج تھا 32 روپے، اور اس کی مالیت اس زمانے کا اندازہ کریں، 32 روپے آج کے 32,000 کے قریب بن جائیں گے، یعنی کافی مالیت تھی ان کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اگر اس دور کے حساب سے جو چاندی کے موجودہ اوپر نیچے ہوتے ہوئے ریٹ ہیں ان کا اوسط نکال کر اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو مہر کی کم از کم مقدار تقریباً 1400-1500 روپے بنتی ہے، اور زیادہ کی مقدار وہی شرعی قانون ہے جو پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، بلکہ اس کو موقوف کر دیا ہے فریقین کی باہم رضامندی پر، کہ یہ دونوں آپس میں مل کر جو پھر زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنا چاہیں، یعنی 1500 1600 سے اوپر جتنا پھر یہ آپس میں مقرر کرنا چاہیں باہم رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ پابندی ضرور لگائی، دیکھیے یہاں پہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وما ارید ان اشق علیک، میں آپ پر کسی بوجھ کا، مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ یہی چیز ہماری شریعت کہتی ہے، گویا کہ اس حکم کو باقی رکھا گیا کہ اس طریقے سے مہر مقرر کیا جائے کہ فریق ثانی یعنی لڑکے والوں پر کوئی بیجا بوجھ نہ ہو۔ بعض اوقات لڑکی والے اگر بچی خوبصورت ہے اور ذرا رشتے اچھے آ رہے ہیں تو ذرا ان کا بھی دماغ تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ مہر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بچی خوبصورت ہے، ہم اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو مہر زیادہ ہونا چاہیے۔ سامنے والے اس اچھے رشتے کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات زبان سے تو نہیں کہتے لیکن بیچارے بوجھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر 40 لاکھ 50 لاکھ مہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ مجبوراً یس کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اگرچہ یہ باہم رضامندی سے ہوا لیکن ایک شخص کے اوپر بوجھ آپ نے قائم کر دیا، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض گھر تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ گویا کہ بچی کو کیش کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ذرا سامنے والوں کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بس طلاق ہوگی اور مہر ہمیں دیا جائے، اور اس طریقے سے پھر معاملات آگے بگڑ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہماری شریعت میں بھی شریعت کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کو باہم رضامندی پر موقوف رکھا گیا ہے، لیکن وہ بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ دوسرا فریق بیچارہ بوجھ میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب آپ مجھے اگر آپ نے چاہا تو خیر خواہوں میں سے پائیں گے۔ گویا کہ یہ شرط لگانے میں بھی ہماری ایک خیر خواہی کا پہلو پوشیدہ ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ چونکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی جا کر ایک تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینا تھا، کیونکہ ابھی آگے ہی دیکھیے گا آیت کے اندر، آیات میں جب آپ ان کی بچی کو لے کر اپنی مدت پوری کرنے کے بعد فرعون چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درمیان راستے میں حکم ارشاد فرمائے گا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور تبلیغ دین کریں۔ اور جب نبی تبلیغ دین کرتا ہے یا کوئی بھی تبلیغ دین کے فریضے سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی تکمیل، اس کو سر انجام دینے کے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ قدم قدم پر اپنی مرضی کے خلاف کاموں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ سامنے والے کو بات سمجھانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، وہ سمجھ کر پھر بات نہیں مانتا، بعض اوقات اس سے دل آزاریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات جھگڑے پر اتر آتا ہے، بعض اوقات انتقامی کارروائی لیتا ہے، بسا اوقات ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر صبر و تحمل کرنا اور طبیعت کو صابر بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ تبلیغ دین نہیں ہو سکتی۔ اب اس قسم کی خدمت میں کہ بکریوں کو چرانا ہے اور بکریوں کو کنٹرول کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا صبر والا کام ہوتا ہے۔ اگر 100-150 بکریاں ہیں اور ایک اکیلا چرواہا ہے، اب کوئی بکری ادھر سے بھاگ گئی، وہ بھاگ کے جائے گا، ادھر سے روکے گا، ادھر سے نکل گئی، ادھر بھاگ کر آئے گا، تو اس طرح بار بار طبیعت کی نفس کی مرضی کے خلاف اور طبیعت کے خلاف عمل ہوگا، مشقت ہوگی، اس پر صبر و تحمل کرے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ طبیعت خلاف مرضی نفس کاموں پر صبر کی عادی ہو جائے گی۔
جیسے کہ آپ دیکھیں ایک مزدور ہوتا ہے، شروع میں جب شاید فرسٹ ٹائم وہ کام کرے تو سارا جسم دکھے گا، درد کرے گا، لیکن جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی فیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام نہ کرے تو درد شروع ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے کسی ایسے منصب پر ہے کہ وہاں اس کو پبلک ڈیلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہمارے آج کل یہ بجلی کا شعبہ ہے کہ جو کہیں سے بجلی گئی تو فون آ رہے ہیں، وہ بیچارہ آپریٹر سن رہا ہے، اس کو سننی پڑے گی سب کی، اور وہ لوگ سنا رہے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، اور اس کو حکم یہ ہے کہ بھئی تمہیں سن کر لوگوں کو ٹھنڈا ہی کرنا ہے، تو بیچارہ وہ کان سے لا کر بیٹھا ہے، جی 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 کر کے وہ آخر میں بند کرتا ہے۔ تو اب جب یہ اتنی باتیں بار بار سنے گا، شاید پہلی مرتبہ اس کو ایک دم غصہ آئے، کوئی سخت بات بولے تو ہو سکتا ہے گالی بھی بک دے، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کو صبر آئے گا کہ بھئی اپنا تو کام ہی یہ ہے، کرنا ہی پڑے گا برداشت، جاب بھی تو کرنی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلا تمثیل، یہ نہیں کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ضرور ان کے لیے بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، جیسے کہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے ہے۔ آپ کے چونکہ ہم نے کثرت سے واقعات پڑھے ہیں، ورنہ ہر نبی کے ساتھ تقریباً ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلط قسم کے القابات بھی دیے گئے، معاذ اللہ آپ پر بسا اوقات ظاہری گندگی بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی، آپ کو مارا بھی گیا، آپ کا حتیٰ کہ اتنا مارا گیا کہ آپ کے جسم اقدس سے خون باہر برآمد ہو گیا، آپ کے متبعین کو تنگ کیا گیا، آپ کے متعلقین کو تنگ کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، مالی اعتبار سے تکلیفیں، کون سی ایسی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمائی، لیکن اس کے مقابلے میں صبر کے پہاڑ۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معاملات بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پہ ظاہر ہوگا کہ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، تو سرکار ان کے ساتھ بھی بچیوں کے ساتھ جاتے تھے، اور وہاں پر جنگل کے اندر ہو چونکہ بچیاں بکریاں چراتی تھیں، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور آپ کی رضائی بہنیں تھیں، سرکار بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ ہمارے سرکار نے کبھی معاذ اللہ اجرت پر بکریاں نہیں چرائیں، لیکن آپ بہرحال وہ جنگل میں جاتے تھے ان کے ساتھ، اور بکریوں کو، ریوڑ کو آپ نے بھی کنٹرول کیا ہے۔ تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جب ایک چیز بار بار پروسیس میں آتی ہے، بار بار انسان اس کا پریکٹیکل کرتا ہے، تو طبیعت اس کے موافق ہو جاتی ہے۔ اب جس نے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے اور قدم قدم پر اس کے خلاف مرضی نفس کاموں پر صبر کرنا ہے، اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ چاہیے جس میں وہ مکمل پریکٹس کرے۔ جیسے کہ ہمارے کمانڈوز کا ایک شعبہ ہوتا ہے، فوج کا الگ ایک شعبہ ہے کہ سخت قسم کی وہ ورزشیں کرتے ہیں، سخت قسم کی ایکسرسائزز کی جاتی ہیں، سخت قسم کی ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو عام فوج سے یا عام جو فورسز ہوتی ہیں ان سے زیادہ ان کے اندر پاور ہوتی ہے، ریزسٹنس پاور بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ تکلیفیں بھی زیادہ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ تربیت ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام جو اس قسم کے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ دین کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے اختیار کرتے ہیں، وہ ان کی اصل میں ایک باطنی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، اور طبیعت کو آئندہ کے حالات کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آئندہ جا کر انسان پھر مکمل طور پر تمام معاملات کر سکے اور احسن انداز سے کر سکے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ویسے ہی ہمت عطا فرما دیتا، ویسے ہی صبر کی قوت عطا فرما دیتا، اور فرماتا بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ جاری ہے، یہ عادت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو بھی بظاہر، اکثر ایسے ہم نے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھیں گے، یہ عادت مستمرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ ایک مشقت میں مبتلا فرماتا ہے، ایک آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مشقت کے ایک دم سارے انعامات ان کو عطا فرما دیتا ہے اور تبلیغ دین بھی آسان کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک طویل عرصے تک محنتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغ کا باقاعدہ حکم دیتا ہے تو باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں، اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر بھی کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ایک عام انسان اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسے ہی یہ خواص اور نفوس قدسیہ بھی باقاعدہ اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہر چیز پھول بنا دی جاتی ہے اور بالکل آسانی سے ہر چیز ہو جاتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، جس سے ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، گویا کہ اب آپ 8 سال یا اگر چاہیں تو 10 سال آپ پورے کریں،
اور یہ کام آپ کرتے رہیں۔ اب خود سوچئے 10 سال تک جب موسیٰ علیہ السلام ایک کام کریں گے تو اگر ابتدا میں نہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ سال 2 سال 3 سال 4 5 10 سال میں تو طبیعت بالکل عادی ہو جائے گی نا، ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرنے کی، صبر و تحمل کرنے کی، خلاف مرضی نفس کاموں پر اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی۔ یہ 10 سال تک آپ نے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک یہ معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک ایک بہترین عمل اور بہترین کردار اختیار کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدرت و اختیار سے بعطائے الہی بامداد الہی اس ٹائم پیریڈ کو پورا کیا۔ اور 40 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اس طریقے سے تبلیغ دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اور پھر اعلان نبوت فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے ہمارے تمام وہ بھائی اور بہن جو شعبہ تبلیغ سے وابستہ ہیں، وہ تھوڑا سا اس پوائنٹ پر غور کریں، اور یہ بہت ہی نفیس بات ہوگی آپ کے فائدے کے لیے کہ آپ اگر تبلیغ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی تربیت کو فراموش نہ کریں، پہلے ظاہری و باطنی تربیت کا اہتمام کریں، اس کے بعد باقاعدہ تبلیغ کے فیلڈ میں قدم رکھیں، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں آ کے ہم فوراً اس فیلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور طبیعت چونکہ ابھی صبر کی عادی نہیں ہوتی، تحمل مزاجی ہمارے پاس ہوتی نہیں، قوت برداشت کا فقدان ہوتا ہے، بعض اوقات فطری لحاظ سے یا پیدائشی طور پہ یا خاندانی اعتبار سے جلال بھی طبیعت کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر کام بننے کے بجائے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جو خصوصاً ایسے حضرات ہیں جن کے کچھ متبعین تبلیغ کے راستے میں اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی تربیت کا اسی انداز سے اہتمام کریں کہ پہلے ایسے کام ان کے سپرد کریں کہ جن کاموں میں مشغول رہ کر ان کی طبیعت میں صبر اور تحمل کا مادہ بڑھے، پھر ان کو جب اس پریکٹیکل کی طرف لے کر آئیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ تبلیغ کریں گے، سامنے والوں کی باتیں بھی برداشت کریں گے اور اذیتیں برداشت کی جائیں گی، خلاف مرضی نفس کاموں پر بھی مسکرا کر سامنے والے سے گفتگو ہو رہی ہوگی، اور اگر کوئی شخص مارے گا پیٹے گا برا بھلا کہے گا کوئی بات نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، تبلیغ کی راہ میں جو شخص آتا ہے اسے اس قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو طبیعت بالکل اس کے موافق ہو جائے گی۔ چنانچہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چیز کو سنا تو آپ نے رضامندی کا اظہار کیا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہے، کوئی بھی ان دونوں میں سے مدت ہو میں اس کو پورا کروں گا، فلا عدوان علیہ، پس نہیں ہوگی کوئی زیادتی مجھ پر، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہے، اس کی دیکھ بھال فرمانے والا ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد پھر یہ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر فرمایا، جو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما